نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کل سے ایک اور عظیم کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی الاصول الثلاثہ، یعنی وہ 3 اصول جن کا جاننا ضروری ہے، وہ شروع کی تھی۔ تمہیدی اعتبار سے مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 4 باتوں کا علم حاصل کرنا یا 4 مسائل کی جانکاری حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، جن میں پہلی چیز علم، پھر دوسرا اس کے بعد عمل کرنا، اور تیسرا پھر اس کی دعوت دینا، اور چوتھا پھر دعوت کے درمیان جو بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں، اس پر صبر کرنا۔ اور دلیل دیتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی وصیت کی اور پھر اس پر جمے رہے۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ کے اندر، اس سورہ کے اندر، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی عظیم سورہ ہے۔ اگر حجت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی اکیلی صورت کو نازل فرماتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کافی ہو جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی عظیم سورہ ہے والعصر، جس کے اندر پورا، اگر آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے جتنے بھی ارکان وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے آ گئے۔ ایمان یعنی ایمانیت کی ساری، عملوں میں سارے اعمال، نماز، روزے، زکوٰۃ جتنے بھی آتے ہیں، پھر حق کی وصیت، دعوت، پھر اس پر صبر کرنا مصیبتوں پر، یعنی ساری کی ساری انسان جس سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے وہ ساری چیزیں اس آیت کریمہ میں، اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دی ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارا قرآن نازل نہ فرما کر کے صرف اسی اکیلی سورہ کو نازل فرماتا تو لہٰذا لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی۔ پھر آگے مؤلف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علم رحمک اللہ، آپ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، انہ یجب علی کل مسلم و مسلمہ تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن۔ 4 مسائل تو یہ ہو گئے، علم، عمل، دعوت اور اس پر صبر۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، 3 مسائل اور ہیں جن کا جاننا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر ضروری اور واجب ہے۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا، ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل ارسل الینا رسولا فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا خالق، ہمارا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو، نبیوں کو کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے تو لہٰذا عبادت کا بھی مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت خلق ہے یہ تمام صفاتوں پر غالب ہے۔ جب اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے تو لہٰذا عبادت کا بھی مستحق کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور دوسری چیز فرماتے ہیں ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد فی عبادہ۔ دوسرا مسئلہ یہ جان لیں اور اس پر عمل ہونا چاہیے کہ یہ جان لیں کہ ان یشرک معہ احد فی عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس انسان سے راضی نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، گرچہ کوئی انسان مقرب فرشتے کو اللہ کی عبادت میں شامل کر لے کہ جبرائیل بڑے پہنچے ہوئے فرشتہ ہے، اس کو عبادت اللہ کی عبادت میں شامل کر لیا جائے، اس کو پکارا جائے مدد کے طور پر، اللہ کو ناپسند ہے۔ نبی مرسل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو نبی کا مقام ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی انسان وسیلے کے اعتبار سے نبی کو شامل کر لے اپنی عبادت میں، اپنی کسی بھی عبادت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت میں نہ کسی فرشتے کی عبادت کو شامل
ہونے سے راضی ہوتا ہے، نہ ہی کسی نبی کی عبادت پہ شامل ہونے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، تو ان سے بڑا مقام تو کسی کا نہیں ہے نا۔ آج لوگوں نے نہ جانے کن کن کو ولی بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ان ولیوں کا مقام اللہ کے نبی کے مقابلے میں کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی انسان اللہ کی عبادت میں کسی فرشتے کو شامل کرے، اللہ کی عبادت میں کوئی انسان کسی نبی کو شامل کرے، اور دلیل کیا فرمائی اللہ رب العالمین نے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک یہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہٰذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، کسی نبی کو بھی نہیں، کسی ولی کو بھی نہیں، کسی پیر کو بھی نہیں، کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو پکارا مت کرو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له مولاه من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، ووحد اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلے کی عبادت کرے، لا يجوز له مولا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے انسانوں کو اپنا دوست بنائے، من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی ایسے کو جو اللہ کے دشمن ہو، نبی کے دشمن ہو، ایسوں کو جائز نہیں کہ انسان دوست بنائے۔ یعنی کفار کو، مشرکین کو، بدعتیوں کو ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا ایمان ہی اجازت نہیں دیتا کہ ایسے لوگوں کو یہ دوست بنائیں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں، تین مسائل جن کا جاننا لہذا لازم اور ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ انسان کی زندگی میں توحید ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی دوسرا کہ انسان شرک کی نفی کرے، اور تیسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دشمن ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جن کی دشمنی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے، لہذا ان کے دوستی نہ رکھے۔ اور دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر تین باتیں اور ذکر فرمائی۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق رازق ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، لہٰذا ان رسولوں کی اطاعت کرنا یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، اور ان کی نافرمانی کرنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے معاملات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ دوسرا، شرک سے نفی، کسی بھی اعتبار سے کسی بھی شرک کے قریب نہ جائیں، ہماری عبادت میں کسی بھی طرح کا کوئی شرک نہ ہو، نہ ہماری دعا میں، نہ ہماری زبان، نہ ہماری نماز میں، نہ ہمارے پکارنے میں، کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک نہ ہو۔ اور تیسرا، ایسے لوگوں سے محبت نہ ہو جو اللہ کے دشمن ہیں، جو نبی کے دشمن ہیں۔ ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والا کیسے محبت کر سکتا ہے ایسے انسان سے جو اللہ کا دشمن ہو، نبی کا دشمن ہو؟ ایسوں سے برات کا اعلان کرنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، ان براء منکم مما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو لہذا میں اس سے بری ہوں۔ آج کتنے ہمارے دوست یار ہوں گے ایسے لوگ جو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دلی ان سے لگاؤ ہے، لہٰذا ایک مومن کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ ایسے مشرکوں کے ساتھ اس کا دلی لگاؤ ہو، ایسے ان سے دلی محبت ہو۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا نا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم وعشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان۔ یعنی ایمان کی کیا کیٹیگری ہے؟ اللہ نے فرمایا، ایمان والوں کی مثال فرمائی کہ آپ نہیں کہیں گے ایسے ایمان والوں کو جو اللہ اور اس کے آخر پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ، کہ وہ لوگ ایسوں سے محبت کرتے ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ یعنی ایمان والے کبھی بھی ایسوں سے محبت نہیں کریں گے، ایسوں کو اپنا ولی دوست نہیں بنائیں گے۔ کیسوں کو؟ جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو رسول کے دشمن ہیں۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، گرچہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناؤہم، گرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں، وَإِخْوَانُهُمْ، گرچہ ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، گرچہ ان کے رشتہ دار ہوں۔ اگر ایسا ہے، یعنی ایسے ایمان والے ہیں جن کے دلوں کی ایمان ان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مشرک، ہاں وہ اپنا قریبی باپ کو ہو، اپنا بھائی ہو، اپنا بیٹا ہو، اپنا رشتہ دار ہو، اس سے وہ دلی دوست نہیں رکھتے ہیں ان سے کبھی بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان کو ثابت کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان کو ثابت کر دیا، راسخ کر دیا ہے۔ یعنی راسخ فی ایمان یہی لوگ ہیں
یعنی وہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، لہٰذا وہ ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی تمہیدی کے اندر پہلے چار باتوں کا، پھر اس کے بعد 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی 4 باتیں کہ ایک انسان پر ان 4 مسائل کا جاننا ضروری ہے، جن میں پہلے علم ہے، پھر اس کے بعد اس پر عمل ہے، پھر اس کے بعد اس کی دعوت ہے، پھر اس کے بعد اس پر صبر ہے، پھر اس کے بعد 3 باتیں اور ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، شرک سے نفی، اور جو مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، ان سے برات کا اعلان۔ تو لہٰذا ان تینوں پر عملی اعتبار سے بھی ایک مسلمان کو ہونا ضروری ہے، یہی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اگر عملی اعتبار سے اگر انسان اطاعت رسول نہیں ہے، شرک سے نفی نہیں ہے، مشرکین سے اگر برات نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا جب یہ چیزیں ہم نے جان لی، اب ہم اصول ثلاثہ جانیں۔ یہ 3 اصول جن کا جاننا ایک مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ کیوں ہے؟ یہ 3 اصول ہیں کیا؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ نارمل سوالات ہیں جو ہم ہر کسی کو پتہ ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ سوالی اعتبار سے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے اندر فرمایا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے تو نارمل سوالات ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب انسان کی آنکھ بند ہوگی، انسان جب اس دنیا سے جائے گا، قبر کے اندر جائے گا، تو قبر میں سب سے پہلے جو سوال کیے جائیں گے وہ یہ 3 سوال کیے جائیں گے۔ اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر کی منزل ہے۔ اگر وہاں سے انسان نکل گیا تو باقی کی منزل انسان کے لیے آسان ہو جائے گی، لیکن وہیں پر اگر اٹک گیا، اگر کوئی انسان سوچے کہ میں تو رٹا لگا لوں گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رٹا لگا لوں گا، لہٰذا یہ رٹا لگانے سے یاد نہیں ہوتے۔ جب تک کہ کوئی انسان ان پر پریکٹیکل عمل نہ ہو، اس پر انسان اس پر زندگی بسر نہ ہو، اللہ کی محبت، دین سے محبت، دین پر عمل، نبی سے محبت، نبی کی اطاعت جب تک زندگی کے اندر نہ ہوگی، یہ انسان کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو جانیں، ان اصول کو جانیں جن کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اخروی زندگی کے اندر بھی اور قبر کی زندگی کے اندر بھی۔ لہٰذا یہ وہ سوالات ہوں گے جو ہم سے قبر میں کیے جائیں گے، اسی لیے ان اصول ثلاثہ کو جاننا ضروری ہے دلائل کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اصول کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں کل کے درس کے اندر آئیں گی۔ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی علم، توحید کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اسلام پر ختم مل کرو۔ السلام علیکم۔